اللهم صل على سيدنا ومولانا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک جل شانہ نے 1,24,000 جو پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ نبیوں کو اللہ پاک نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے تمام نبیوں سے بکریاں چروائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 بڑی حکمتیں ہیں بکریاں چرانے میں، 2 بڑی حکمتیں۔ پہلی جو سب سے بڑی حکمت اس کے اندر ہے، وہ آدمی کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اپنی بڑائی جو آدمی کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ میں بڑا ہوں، میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، میں نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کے اندر وہ بہت بڑا بن رہا ہوتا ہے انسان، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ جو میں انسان کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے نا، یہ میں انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ بکری ایسا جانور ہے نا، اس کے اندر مسکنت ہے، عاجزی ہے۔ تو جانوروں کی بھی صفات جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ جو انسان جیسے جانور کے ساتھ رہتا ہے نا، ویسی صفات اس کے اندر آتی ہیں۔ جو گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر تکبر آتا ہے، اور جو بکریوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر عاجزی آتی ہے، چھوٹا پن آتا ہے، تواضع آتی ہے۔ تو بکری کو سنبھالنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ جانور ادھر ادھر بھاگتا ہے کھانے کے لیے، ادھر اس کو سنبھالنا، اس کے ریوڑ کو کنٹرول کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور آدمی کو اپنے اندر سے پینا پڑتا ہے غصے کو۔ ایک ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، ان کو سنبھالنا ہے، کوئی بکری ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی اب اس کو مار بھی نہیں سکتے، اب اس کو ماریں گے تو کمزور جانور ہے وہ، ایسے ہی 2-3 ڈنڈے اس کو جب مارے تو وہ ایسے ہی مر جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے جو بڑائی آدمی کے اندر ہوتی ہے نا، یہ ختم ہو رہی ہے۔ اگر آدمی نے بڑا لیڈر بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، تو اس کو اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے اندر تو بڑائی نہیں ہے، ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، فلاں شخص متکبر ہے، فلاں شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ہر انسان کے اندر تکبر ہے، کہ تکبر مال کا بھی ہے، مکان کا بھی ہے، بڑی گاڑی کا بھی ہے، اچھے لباس کا بھی ہے، عبادات کا بھی ہے، دین پر عمل کرنے کا بھی ہے، کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں تو حج پہ حج کرتا ہوں، میں تو یہ بھی تکبر ہے۔ دین کا بھی تکبر ہے، مال کا بھی، دنیاوی چیزوں کا بھی تکبر ہے۔ تو مولانا نصر الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں ایسا، میں ویسا، میں جنگل کا بھینسا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ پاک اس کا ایک پیشاب بند کر دینا تو جو اس سے اس کو تکلیف ہوگی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ پیشاب کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ ایک پیشاب کا آنا بھی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان واش روم جاتا ہے اور وہاں جا کے سکون سے فارغ ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اگر کسی کا پیشاب بند کر دے وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ بلکہ اللہ پاک تو یوں فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اگر تمہارے ہاتھ سے ایک مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تم وہ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ کس بات پہ اتراتے ہو؟ اور ہم سارے کس بات پہ اتراتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری اپنی ہے؟ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے، بڑی ذات صرف اللہ کے لیے۔ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے چلے، تواضع اختیار کرے۔ تو نبیوں کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ اس سے نرمی سے گفتگو کرنا، کہ شاید وہ تمہاری بات کو مان جائے۔ نرمی سے گفتگو کرنا، بڑے پن سے نہیں کرنا، زور زبردستی نہیں کرنی، نرمی اختیار کرنی ہے۔ تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی میرے پاس سے گزر گیا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ سلام کر لیتے، اس نے نہیں کیا تو؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ہمیشہ سلام میں پہل کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آنے والا سلام میں پہل کر جائے۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ اور سرور کائنات جو وجہ کائنات ہیں وہ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ اچھا، دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے بکریاں چرانے کے اندر، کہ آدمی کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اب بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، اب اس کے پاس صبر کرنے اور برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ کیا کرے گا؟ آدمی کے اندر صبر کی اور برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے
کہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، پی جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ تو یہ جو دو بڑی نعمتیں ہیں، یہ بکریاں چرانے کی برکت سے اللہ پاک یہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔